ان قریب کے پی کے میں گورنر راج لگا دیا جائے گا۔ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں اتنا برا وقت کسی سیاسی جماعت پر نہیں آیا۔ بہت سے مزید لوگوں کو باہر چلتا کریں گے اس قومی اسمبلی سے۔ پاکستان کی سیاست اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ یاد رکھیے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ عمران خان نے، شہباز گل نے جو احتجاج کیا اسے سراہا ہے۔ یہ لڑائی جہاں تک جائے وہ لڑنے کے لیے تیار ہے، جیل میں بیٹھ کر بھی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ سے ورڈ پروگرام عرفان و سیاست کے ساتھ۔ سیاست عجیب رنگ اختیار کر رہی ہے۔ ملکی سیاست تو ہے ہی عجیب و غریب، لیکن پی ٹی آئی کی اندرونی سیاست بھی عجیب و غریب شکل و صورت اختیار کر گئی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے طوائف الملوکی منطبق ہوتی ہے اس پارٹی کی موجودہ صورتحال پر۔ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں اس وقت پارٹی کی قیادت ہے وہ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ اختیار کی لڑائی ایک مذاق کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ جو اس وقت قومی اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں کہ قومی اسمبلی چلتی رہے، بل پاس ہوتے رہیں، وہ تقریریں سنتے رہیں اور تقریریں کرتے رہیں، کیونکہ ایک لطف ہے قومی اسمبلی کا ممبر ہونا۔ ابتدا میں یہ بہت بڑا ایک لطف انگیز معاملہ ہوتا ہے۔ عمران خان جیل میں ہے اور وہ لوگ جو جیتے ہوئے ہیں اب ان کی سیٹیں بھی واپس لی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن کے ذریعے ری کاؤنٹنگ کے حوالے سے۔ اور اگر اسی طرح باہر والے لوگ خاموش رہے، عافیت کوش رہے، تو وہ 2/3 میجارٹی کے لیے بہت سے مزید لوگوں کو باہر چلتا کریں گے اس قومی اسمبلی سے۔ اس کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ عمران خان نے اشارہ دیا ہے، بلکہ واضح کر دیا ہے کہ وہ یہ لڑائی جہاں تک جائے وہ لڑنے کے لیے تیار ہے، جیل میں بیٹھ کر بھی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اسے رہائی سے کوئی غرض نہیں، وہ ایک مردانہ وار جنگ لڑ رہا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پارٹی قیادت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، سیاست کا انہیں تجربہ نہیں۔ وہ اچھے وکیل ہو سکتے ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہو سکتے ہیں، ان میں کچھ اور بھی کوالٹیز ہو سکتی ہیں، لیکن سیاست سے نابلد ہونا وہ خود ثابت کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب انہیں متحد ہو کر ایک مزاحمتی شکل اختیار کرنی چاہیے تھی، لیکن کوئی مزاحمت نظر نہیں آ رہی، نہ قومی اسمبلی کے اندر اب، نہ قومی اسمبلی کے باہر، نہ قومی اسمبلی تو چھوڑیں، سپریم کورٹ مائک لگے ہوتے ہیں۔ اس وقت قیادت تقریباً وکلا کے ہاتھ میں ہے، تو انہیں چاہیے کہ روزانہ جا کر اپنا موقف پیش کریں، بتائیں کہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے۔ میرے کسی وکیل دوست کو جس کے ہاتھ میں اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت ہے، اگر ان کا خیال یہ ہے کہ یہ عدالتیں کسی نہ کسی موڑ پہ جا کر کوئی ریلیف دیں گی تو یہ ناممکن ہے۔ میں بار بار کہتا چلا رہا ہوں کہ بڑا سخت وقت آنے والا ہے پی ٹی آئی پہ۔ دو چیزیں یاد رکھیے گا، ان قریب کے پی کے میں گورنر راج لگا دیا جائے گا، لیکن اس گورنر راج کا رد عمل کے پی کے سے بہت بڑا آئے گا۔ لگتا ہے کہ پاکستان اپنے منطقی انجام تک، پاکستان کی سیاست اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کے پی کے والے لوگ کبھی بھی گورنر راج قبول نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات آپ یہ یاد رکھیے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس شخص کو ایکسٹینشن مل گئی جو ملنے جا رہی ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی پر بہت برا وقت آئے گا۔ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں اتنا برا وقت کسی سیاسی جماعت پر نہیں آیا۔ سب سے زیادہ برا وقت پاکستان پیپلز پارٹی پر آیا تھا جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے دوران، لیکن اس کا ریکٹ توڑ کے رکھ دے گا قاضی۔
وہ برا وقت آنے سے پہلے ضروری ہے کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے، جرأت کا مظاہرہ کیا جائے، انہیں ایکسپوز کیا جائے، انہیں ننگا کیا جائے۔ اور یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام ہے پی ٹی آئی کے ان لوگوں کا جو منتخب ہو کر ایوانوں میں پہنچے ہیں۔ اب یہ خواہش کہ ایوان کی آرام دہ کرسیوں پہ بیٹھ کے موج کی جائے، یہ زیادتی ہوگی اس ملک کے ساتھ بھی، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیے، اور عمران خان کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوگی۔ لہٰذا عمران خان نے، شہباز گل نے جو احتجاج کیا اسے سراہا ہے، حالانکہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے باہر ہیں اور پارٹی کی قیادت ان کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے اس میں ناک بھویں چڑھائی تھی کہ جی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور بابا یہ ذرا دیکھیں کہ یہ قرض اور اگر لیں گے تو پاکستانی عوام کے گلے میں یہ تاردار رسا ڈالیں گے۔ یہ قرض کسے ادا کرنا ہوگا؟ ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ بل بڑھ جائیں گے، پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، بے روزگاری پھیلے گی، غربت بڑھے گی، اور یہ پیسے لے کر کیا کریں گے؟ یہ پیسے لے کر فضول کاموں میں جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ یہ لیپ ٹاپ دیں گے، نوجوانوں میں بانٹیں گے، نوجوان لیپ ٹاپ لے کر بھی عمران خان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ یہ وائی فائی فری کر دیں گے، یہ کچھ قرضے دینے شروع کر دیں گے، یعنی ادھر سے آئی ایم ایف سے یہ قرض لیں گے اور یہ فضول مدوں میں یہ خرچ کریں گے، اور قوم کے سر پر جو قرض ہے اس کا بوجھ مزید بڑھائیں گے۔ تو اگر یہ کہا جائے آئی ایم ایف کو کہ جناب اگر آپ قرض دے رہے ہیں تو ذرا یہ دیکھیے گا کہ قرض آپ دے کتنے رہے ہیں، ان کا ٹریک ریکٹ کیا ہے، یہ قرض آپ واپس کہاں سے لیں گے۔ قرض ہوتے ہیں، بیرونی قرضہ جات ہوتے ہیں اگینسٹ دا پروجیکٹس، اور پروجیکٹس وہ جو کچھ دیتے ہوں قوم کو۔ تو یہ احتجاج جو شہباز گل نے کیا اسے سراہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پالیسی ہے عمران خان کی، اور عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ ان اداروں کو ایکسپوز کیا جائے جو ملک کی تباہی اور بربادی پر تلے ہوئے ہیں، لیکن یہ کام بہت جرأت مانگتا ہے، یہ بڑے پراز خطرات راہ ہے، خطرے مول لینے پڑتے ہیں، اور پھر سیاسی ناتجربہ کاری جو ہے وہ سارے معاملے کو چوپٹ کر رہی ہے۔ اچھا وکیل ہونا، وکالت میں طویل تجربہ ہونا، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن سیاسی سوجھ بوجھ ہونا یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اور سیاسی سوجھ بوجھ اس میدان میں طویل سفر کے بعد ہی کوئی ادراک حاصل ہوتا ہے۔ احتجاج کرنا، احتجاجی تحریک کو منظم کرنا، یہ ایک باقاعدہ سائنس ہے، اور یہ سارے قابل احترام دوست میرے اس سائنس سے نابلد ہیں۔ جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ سیاست عجیب و غریب قسم کے موڑ پہ آ کر کھڑی ہو گئی ہے، نہ صرف ملک کی بلکہ پی ٹی آئی کی اندرونی سیاست بھی۔ صورتحال کیا بننے جا رہی ہے وہ ہم اگلے ولاگ میں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔